اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس، اے لوگوں، جب خطاب کیا تو صرف مکہ میں خطاب کیا، مکہ کے اندر یا ایھا الناس سے خطاب کیا، اور اے لوگوں جب مدینہ المنورہ ہجرت کے بعد آئے، اب جب خطاب شروع ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا خطاب ہوا، اے ایمان والو صرف مدینے میں خطاب ہوا، اور اے لوگوں مکہ میں خطاب ہوتا رہا۔ کیوں کہ رب فرماتا ہے میرے شہر میں سب کو پکارتا ہوں اور تم مجھ تک آتے ہو، تو کوئی ایمان لاتا تو کہتا لوگوں سنو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان سے خطاب کیا، اگر مکہ میں ایمان سے خطاب ہوتا تو کیوں وہاں بیت اللہ ہے اور ہم رب کی طرف جاتے ہیں، وہاں طواف ہے، وہاں صفا مروہ ہے، ان کی طرف نسبت کر کے لوگ کہتے تھے کہ اس وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے، تو مکے میں یا ایھا الذین آمنوا خطاب ہوتا رہا۔ رب نے فرمایا نہیں، اور وہاں جب تم مدینہ میں آئے، اب سنو میں کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بیت اللہ بھی نہیں ہے، یہاں اب تمہیں طواف بھی نہیں ہے، صفا مروہ بھی نہیں ہے، اب مصطفیٰ ہے، وہاں تم یہ نسبتیں لگاتے کہ اس کی وجہ سے ایمان ہے، نہیں، ایمان ہے تو مدینے والے کی وجہ سے۔ اسی لیے مدینے میں آ کے فرق کر دیا کہ جو میرے مدینے والے مصطفیٰ کا ہو گیا اسی کو میں نے اپنے ایمان والوں میں شامل کر لیا۔ اور یقین کریں تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے اندر مدینہ المنورہ میں جمعہ ہوتا تھا تو آقا کریم جب نماز پڑھاتے تھے، اللہ اکبر، کیا وہ امامت ہوتی ہوگی، وہ عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اور جیسے پیچھے صحابہ کرام جمعے میں آتے تھے تو پہلی جو رکعت ہوتی تھی اس میں آقا کریم سورۃ المؤمنون پڑھتے تھے، اور وہ مومن اس میں خوش ہوتے تھے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں در المنصور، جب خوش ہوتے تھے اس کے بعد اگلی جو رکعت ہوتی تھی اس میں آقا کریم سورۃ المنافقین پڑھتے تھے۔ اس میں منافق جو ہوتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اب میں آپ کو دو آیتیں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو طرح سمجھایا ہے ہمیں۔ اگر مصطفیٰ کی نافرمانی ہوئی تو بخشش نہیں، چاہے کتنی عبادت ہو، کتنی ریاضت ہو، چاہے جو کچھ ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، گستاخی کی، بے ادبی کی، خاتم الانبیاء کی، تو اس کی بخشش کیسے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ منافقین کے لیے ہوتی ہے، اور اسی کانٹیکسٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مومنین کے لیے بھی اتارا، اور فرق کیا رکھا ملاحظہ فرمائیے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اے حبیب استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب کریم، اگر آپ منافقین کے لیے استغفار کریں، ان کی بخشش طلب کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں منافق کے لیے کہ یا اللہ اسے بخش دے، اور کون؟ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رب فرماتا فلن یغفر اللہ، میں نہیں بخشوں گا، منافق کو میں نہیں بخشوں گا۔ کیوں یا اللہ؟ کس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اے حبیب اللہ اور اس کے رسول کو، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، منکر ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول۔ اچھا، لیکن رب کریم نے فرمایا کہ پھر مومنین کے لیے یوں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ حبیب، اور ہاں منافق کے لیے 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کرو
تو میں نہیں بخشوں گا، مغفرت نہیں کروں گا۔ ہاں مومن وہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو حبیب وہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو وہ رب کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ مومنین کے لیے اور منافقین کے لیے یہ فرق کیوں رکھا؟ تو رب نے سمجھایا کہ سنو، اگر میرے معاملے میں میری اطاعت میں اگر تم نے کوتاہی کی لیکن مصطفیٰ کے ساتھ تمہاری محبت و تعلق مومن رہے تو سنو اللہ تمہیں مغفرت ضرور عطا کرے گا، اور ہاں اگر منافق رہے میرے ساتھ عبادتیں ریاضتیں تو بڑی کرتے رہے لیکن مصطفیٰ کے معاملے میں تم منافق تھے، بغض رکھتے تھے، گستاخی کرتے تھے تو 70 مرتبہ اگر میرا حبیب بھی استغفار کرے تو نہیں بخشے۔ اتنی بڑی سخت آقا کریم کی محبت کو معیار رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بغیر ہماری بخشش ناممکن کر دی۔